إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في موضع آخر يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وعن عامر بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء رواه الترمذي وقال الإمام الألباني رحمه الله هذا حديث صحيح. برادران اسلام، خواتین ملت اسلامیہ، بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النور کی آیت نمبر 44 اور سنن ترمذی کی ایک حدیث حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بابرکات ہے کہ وہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے، اور اس کے اندر عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا الغنیمت الباردہ، ایسی غنیمت جو بلا لڑے حاصل ہو، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو، وہ غنیمت ہے سردی کے موسم میں روزہ رکھنا۔ میرے بھائیوں، ہم جو اس وقت سانس لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو 4 موسم بنائے ہیں، ان موسموں میں سے ایک موسم ہے سردی کا موسم۔ سردی، گرمی یا کوئی بھی موسم ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اللہ کے عظمت پر ابھارتی ہیں کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت کا پہلو، اللہ کی عظمت کی دلیلیں کہ اللہ رب العالمین کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، کہ اللہ رب العالمین ایک موسم کے بعد پھر دوسرا موسم لاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک الگ موسم لے کے آتا ہے، اور ہر موسم اپنے اندر ایک تنوع رکھتا ہے، ایک تبدیلی رکھتا ہے۔ اسی لیے علامہ حالی نے کہا ہے
آئی موسم سے تنگ جب خلقت، تو نے موسم کی دی بدل صورت۔ جب مخلوق ایک موسم سے بیزار ہو گئی، پریشان ہو گئی، تو رب تعالیٰ تو نے اس موسم کی صورت بدل دی۔ گرمی سے پریشان ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے میگھ نازل فرما دی، بارش نازل فرما دی۔ بارش کے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے سردی کا موسم لایا، اور سردی کا موسم چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسم بہار، خزاں کا موسم اللہ رب العالمین عطا فرمایا۔ تو طرح طرح کے مواسم سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوچار کرتا رہتا ہے، اور ان موسموں کی تبدیلی میں جو اللہ نے کہا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان موسموں کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ان میں سے ایک عبرت تو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ موسم اپنی حالت پر برقرار نہیں رہ رہے ہیں، جس طرح سے یہ موسم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ان کے بعد ایک دوسرا موسم آتا ہے، ان کے بدل جانے سے انسان کو یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے پائیداری نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی یہاں سے ہمیشگی کے گھر کی طرف رخ کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک چیز کو فنا لاحق ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ موسموں کی تبدیلی ہمیں آگاہ کر رہی ہے، ہمیں متنبہ اور خبردار کر رہی ہے کہ اے انسانوں، جس طرح سے یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں، ان کے اندر اپنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ باقی رہ سکے، برقرار رہ سکے، ہمیشہ ایک ہی موسم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، تمہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا۔ اسی طرح سے عبرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان موسموں کی تبدیلی سے دنیا کی رنگینی کو قائم کیے رکھا ہے۔ اگر ایک ہی موسم رہے تو انسانی طبیعت اس سے اچاٹ ہو جائے، بیزار ہو جائے، انسان کا دکھ کبھی ختم نہ ہو، انسان ہمیشہ رنجیدہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اپنی حالتوں میں بھی کبھی دکھ ہے تو کبھی سکھ ہے۔ اگر ہمیشہ دکھ ہی دکھ رہے تو پھر زندگی جینے کا مزہ ہی ختم ہو جائے، ہمیشہ سکھ ہی سکھ ہو تو بھی زندگی جینے کا مزہ ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کبھی ہمیں بیماریوں سے دوچار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے جو سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں ہم سے چھین لیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہی دنیا کی رنگینی قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسم کو ایک نہیں رکھا ہے، بدلتا رہتا ہے، اور یہ کائنات کی رنگینی کا سبب ہے۔ تو اس حساب سے یہ ہمارے لیے عبرت کا پہلو ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں اور اسی طرح سے دن اور رات کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور یہ جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں، ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے ان کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ ہر ایک اپنے اندر کوئی نہ کوئی نشانی لیے ہے، کچھ نہ کچھ آواز دے رہی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی، یہ خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ فائدہ اور نفع رکھا ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، جو کوئی بھی اس کے اندر عیب لگاتا ہے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کچھ کمی ڈھونڈتا ہے تو کہا جائے گا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو عیب لگا رہے ہیں، تیری ذات پاک ہے، کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر تو نے عبث بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
یہ سردی یا گرمی جو بھی پڑتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ یہ جہنم کے سانس لینے اور سانس چھوڑنے کی وجہ سے پڑتی ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جہنم جب سانس لیتی ہے، اندر کھینچتی ہے، تو اس سے سردی پڑتی ہے، اور جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو اس سے گرمی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اشتقت النار، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، ربی اکل بعدی بعدا، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے، فأذن لی ان اتنفس، تو مجھے تو اجازت دے دے کہ میں سانس لے لوں۔ تو اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی گئی۔ ایک سانس جب وہ لیتی ہے تو اس سے تم یہاں زمین پر سردی محسوس کرتے ہو، زمہریر، اور ایک سانس جب وہ چھوڑتی ہے تو اس سے تم زمین پر گرمی محسوس کرتے ہو۔ کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی! جہنم کہاں سانس لے رہی ہے، اس کا اثر کہاں پڑ رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی کاریگری کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارے ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نہیں آ سکتی ہے۔ آج سائنس حیران ہے اس چیز سے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسی لیے مکمل ایمان رکھنا چاہیے، ایک یقینہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ کہاں سے کون سی چیز کا اثر پیدا کر رہا ہے، کس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کہاں سے تاثیر پیدا فرما رہا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے، جہنم کا عذاب بھی برحق ہے اور جنت کے انعامات بھی برحق ہے، اور یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ انہیں جیسا حکم دیتا ہے ویسے ہی وہ انجام پذیر ہوتی ہے اور ویسے ہی وہ عمل کرتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر اس کی کوئی مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور یہ دونوں کی دونوں موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ جنت اور جہنم کے منکر ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ جہنم موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ آئیے ہم غور کریں کہ یہ سردی کا موسم جب ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، خیر کے کون کون سے پہلو اس کے اندر ہیں۔ ہم اس سردی کے موسم میں ہدایات اگر دیکھیں تو یہ صرف سردی کے موسم کا معاملہ نہیں ہے، کسی بھی موسم کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ جب سردی پڑنے لگتی ہے یا بہت زیادہ گرمی پڑنے لگتی ہے، برسات بہت ہونے لگتی ہے، ہوائیں بہت چلنے لگتی ہیں، تو ان چیزوں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ان چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر ان تمام چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی مت دو، ہوا کو برا بھلا نہ کہو، یہ ہوا روح من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ ہوا کبھی رحمت بن کر کے بھی آتی ہے، یہی ہوا کبھی زحمت اور عذاب بن کر کے بھی آتی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، جب تم ناپسندیدگی والی ہوا دیکھو، یہ ہوا تمہارے مزاج کے خلاف ہے، تم اسے برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہوا اگر عذاب والی ہوا ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اس کے اندر جو خیر ہے اس کا سوال کرو، اس کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ طلب کرو۔ اللہم انا نسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم اس کے اندر جو خیر ہے اس کا سوال کرتے ہیں، اور جو اس کی فطرت میں خیر ہے اس کا سوال کرتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اس کے اندر خیر کا سوال کرتے ہیں، اور پناہ طلب کرو اس کے شر سے، اس کے فطرت میں جو شر ہے اس سے، اور جو شر لے کر کے بھیجی گئی ہے اس سے پناہ طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت میرا برا چل رہا ہے، اس طرح کے الفاظ بہت سارے لوگوں کو سنے جاتے ہیں۔
اس کا وقت خراب چل رہا ہے، اس کا وقت خراب چل رہا ہے۔ وقت تو وہی ہے، وہی 24 گھنٹے کے دن اور رات ہیں، وہی ہفتے میں 7 دن ہے، وہی مہینوں میں 29 اور 30 دن ہے۔ وقت کہاں خراب ہوا ہے؟ وقت کہاں خراب ہوا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اگر خراب ہوئے ہو تو آپ خراب ہوئے ہو، آپ کے ہاتھوں کے کرتوت سے، آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ پر یہ نحوست طاری ہو گئی ہے کہ کسی کام میں خیر و برکت نہیں ہے، تو آپ زمانے کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ زمانے کو گالی دینا، اللہ رب العالمین نے کہا مجھے گالی دینا، یعنی انسان اگر کہے کہ اس کا ٹائم اچھا نہیں چل رہا ہے، اس کا وقت خراب ہو گیا ہے یا خراب چل رہا ہے، ابھی موسم اس کے مزاج کے لیے یا اس کے کام کاروبار کے لیے درست نہیں ہے، اس طرح سے جو کوئی بھی جوڑتا ہے تار، تو یہ عقیدے کی بھی خرابی ہے اور اخلاق کی بھی خرابی ہے، اعتقادی خرابی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ آپ نے نفع نقصان کا مالک یہ دن اور رات کے بدلنے کو سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ پر سے آپ کا ایمان ہٹ گیا ہے۔ اس لیے ہدایت ہے کہ ہم زمانے کو گالی نہ دیں، نہ تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرِ، سارے معاملات مجھ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، کسی کو شفا مل جائے، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، کسی کا جانی نقصان ہو جائے، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو میں ہی پلٹتا ہوں، دن جانے کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، یہ سب میرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اسے اگر کوئی گالی دے رہا ہے، زمانے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو انڈائریکٹلی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ درست کر لیجیے، زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، وقت کو اور ٹائم کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے اندر کوئی اختیار ہے؟ دن اپنے آپ بدل سکتا ہے، رات اپنے آپ بدل سکتی ہے، موسم اپنے آپ کیا تبدیل ہو سکتا ہے، برسات اپنے آپ ہو سکتی ہے، گرمی کیا اپنے آپ آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ سب بیدِ الامر، اللہ نے کہا سب میرے ہاتھوں میں ہے، سب میرے ذریعے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، میرے حکم سے سب تبدیل ہوتے ہیں۔ تو ان کو برا بھلا کہنا گویا کہ اللہ کو برا بھلا کہنا، جو اس کا خالق ہے، جو اس کے اندر تصرف کرنے والی ذات ہے، جو اس کے اندر تیزی اور اس کے اندر کمی لانے والی ذات ہے۔ کبھی سردی کم پڑتی ہے، کبھی سردی زیادہ پڑتی ہے، کبھی بارش کم ہوتی ہے، کبھی بارش زیادہ، کبھی گرمی کم، کبھی گرمی زیادہ گرمی ہو گئی تو اسے برا بھلا کہنا، زیادہ سردی ہو گئی، زیادہ بارش ہو گئی تو اسے برا بھلا کہنا، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، تو یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہو جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھا یہ جاتا ہے بہت سارے لوگ مرغے کو گالی دیتے ہیں، اور صبح میں جب بانگ دیتا ہے تو اس کو گالیاں دیتے ہیں، کل سے تجھے ذبح کر کے کھا لیں گے، تیرا بولنا بند ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ دو، وہ جو آواز لگا رہا ہے یدعو للصلاۃ، تمہیں نماز کے لیے بلا رہا ہے، نماز کے لیے آواز لگا رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے ابو داؤد کی یوقظ للصلاۃ، وہ نماز کے لیے جگا رہا ہے تمہیں۔ آج سے پہلے چند سالوں پہلے دیکھیں لاؤڈ اسپیکر کا جب وجود نہیں تھا تو لوگ انہی مخلوقات کا سہارا لیا کرتے تھے، صبح میں اٹھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹرک استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نئی نئی ایجادات نے ان کی اہمیت اور افادیت کو ختم کر دیا ہے، مگر وہ اللہ کے حکم سے جس کام پر مامور کیے گئے ہیں اس کام کو اپنے اپنے وقت پر انجام دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا وجود ہو گیا تو مرغ نے صبح کے وقت جگانا چھوڑ دیا یا بانگ دینا چھوڑ دیا، نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس چیز نے اس کی اہمیت ہمارے لیے ختم کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرغ کو گالی نہ دے جب وہ بانگ دیتا ہے، فَإِنَّهُ يَدْعُو لِلصَّلَاةِ۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں
क्या बिगाड़ा है शैतान ने आपका? शैतान से पनाह तलब करो, शैतान को गाली मत दो, उससे पनाह तलब करो। शैतान को गाली देना खुद शैतान बनना, शैतान जो कह रहा है उसको करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु शैतान व तअव्वदू बिही, उससे पनाह तलब करो, उसकी शरारतों से पनाह तलब करो, उसे कोसो मत। कोई भी आदमी आपको बुरा भला कहता है या आपके साथ नुकसान पहुंचाना चाहता है, उस आदमी को भी गाली देने से मना फरमाया गया। हवा को गाली ना दो, आपने कहा कि मूर्ख को जो बांग देता है उसे गाली ना दो, मूर्ख को गाली ना दो, शैतान को बुरा भला ना कहो। इसी तरह से इंसानी तबीयत है, बीमार पड़ जाती है, बहुत ज्यादा बीमारी झेलने के बाद इंसान उस बीमारी से परेशान हो जाता है, बीमारी को गाली देने लगता है, बीमारी को बुरा भला कहने लगता है। आप सल्लल्लाहु बुखार आ गया, इंसान को बुखार को गाली देता है, कई दिन तक बुखार रहा, थरथराहट जिस्म के अंदर है, जाड़ा सर्दी का बुखार आ गया उसे, उस बुखार से निजात नहीं पाता है तो इंसान उसको गाली देने लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साहिब के यहाँ पहुंचे और पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बीमार है, बीमार है तो पूछते मालिकी या उम्मे साहिब, अरे उम्मे साहिब तुम्हें क्या हो गया है, तुम कांप रही हो, थरथरा रही हो? तो कहती है अल-हुम्मा, बुखार है, ला बारकल्लाहु फीहा, अल्लाह इसके अंदर बरकत ना अता फरमाए। हम लोग कह देते हैं ऐसी बीमारी अल्लाह किसी को ना अता करे, है ना, इस तरह की बीमारी किसी को ना अता करे, या और तरह की गालियां दे करके हम कहते हैं बीमारी को बुरा भला बोल करके हम सुना देते हैं लोगों को। तो वैसे उन्होंने भी कहा ला बारकल्लाहु फीहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तसुब्बी अल-हुम्मा, बुखार को बुरा भला ना कहो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिबु खताया बनी आदम, क्योंकि किसी को जब बुखार आता है तो इंसान के गुनाहों के दूर करने का एक जरिया है, इंसान के गुनाहों को मिटाने का यह जरिया है, लिहाजा बुखार को बुरा भला ना कहो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह ऐसे ही दूर करता है गुनाहों को जैसे लोहार की भट्टी जो है लोहे से जंग को दूर कर देती है जब उसके अंदर गर्म करता फूंक मारता है उस वक्त। तो तुम्हें बुखार को या इसके अलावा और भी बीमारी तुम्हें लग जाए, किसी भी बीमारी को, इसमें सबक है हमारे लिए, किसी बीमारी को बुरा भला ना कहो। बीमारियां इंसानों के खताओं को मिटाने के लिए और इसी तरह से उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए आती है। तो हम दुआ करें कि अल्लाह हमारी जो भी बीमारी लगी है उस बीमारी को हमारे लिए रफ़े दर्जात और कफ़ारे सय्यात बनाए, हमारे दर्जात की बुलंदी का जरिया हो। और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हमारे गुनाहों के लुटाने का जरिया। यहाँ तक कि एक कांटा अगर आपके पैर में चुभता है, आप उस पर शिकवा शिकायत नहीं करते हैं, सब्र कर ले जाते हैं, तो वो कांटा भी आपके गुनाहों के कफ़ारे का जरिया है, आपके दर्जात की बुलंदी का जरिया है। जो भी तकलीफ पहुंच रही है आपको उस पर सब्र करें और ये समझे कि अल्लाह की जात की तरफ से है, अल्लाह हमारे लिए यही चाहता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बीमारी, वो मुसीबत, वो तकलीफ आपके लिए कफ़ारे सय्यात और रफ़े दर्जात का जरिया हो। इसी तरह से ये मौसम जब हमें मिला है तो इसमें खैर का पहलू ये है कि हम इसमें रोजा रखें, क्योंकि सर्दी का मौसम जब आता है तो उसका दिन छोटा हो जाता है और इसी तरह से उसकी रातें लंबी हो जाती है। रोजा रखने के लिए दिन आसान हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-गनीमतुल बारिदा अस्सौमु फिश्शिता, बगैर मशक्कत के, बगैर तकलीफ के मुकम्मल अज्र चाहते हो तो वो क्या है? सर्दी के महीनों में रोजा रखना। बहुत सारे हमारे भाई, हमारी बहनें एहतमाम करती हैं, अल्लाह उन्हें मजीद तौफीक अता फरमाए। जो लोग एहतमाम नहीं कर पाते हैं उन्हें इस मौके को गनीमत समझ करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। बगैर जंग के, बगैर मशक्कत के, बगैर किसी थकन के आसानी के साथ आप इसमें रोजा पूरा कर सकते हैं। खास तौर से उन लोगों को रोजे जिनके माह रमजान में छूटे हुए, क्योंकि अभी चंद महीनों के बाद हमें रमजान में दाखिल होना और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा रोजे के सिलसिले में अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, मैं उसे अपने हाथों से बदला दूंगा। अल्लाह अपने हाथ से इसका बदला अता फरमाएगा। कितनी अजीम बात है। लिहाजा नफली रोजों का एहतमाम करें, पीर और जुमेरात के रोजे, 13, 14, 15 तारीख के रोजे
اور بھی دیگر روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو ان روزوں کو ان ایام میں پورا کر لے، کیونکہ یہ غنیمت باردہ ہے، مومن کے لیے بہت بہترین غنیمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ایک ہدایت یہ ہے کہ اس کی راتیں چونکہ لمبی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں جو 13 گھنٹہ 12.5 گھنٹہ 13.5 گھنٹے کی راتیں ہیں مکمل سونے میں نہ گزار دیں، اس کی رات کے بعض حصوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ تہجد کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات کے اندر مومنین کی صفات بیان فرماتے ہوئے کہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ بہت تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت بیدار ہو کر کے اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، کم سے کم 2 رکعت ہی صحیح، لیکن فجر سے پہلے اٹھ کر کے 2 رکعت ہی پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آ کر کے اپنے بندے سے کہتا ہے، پکار لگاتا ہے اللہ رب العالمین، کون ہے دعا کرنے والا، اس کی دعا کو میں قبول کر لوں، کون ہے بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، کون ہے روزی کا طلبگار، میں اسے روزی عطا فرما دوں۔ اللہ رب العالمین آخری آسمان پر آ جاتا ہے، تو یہ بہت بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ اور تہجد کی پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کا اہتمام کرو، اسے لازم پکڑ لو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے، نیک لوگوں کی عادت میں سے ہے یہ، تو نیک لوگ نیک بننا چاہتے ہیں تو ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اس نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ، فرض نماز کے بعد اگر نفل نمازوں میں کوئی نماز سب سے افضل اور بہتر ہے تو قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی سنتوں میں سے، نیک لوگوں کی سنتوں میں سے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ تمہیں گناہوں سے تہجد بچاتی ہے، تہجد تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، لہذا تہجد کی پابندی کرو۔ اور ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مطردۃ للداء عن الجسد، یہ جسمانی بیماریوں کو دور بھگانے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم دیکھیں طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، خواتین کا معاملہ دیکھ لیجئے، اکثر خواتین کے اندر اس وقت بانجھ بنا رہا ہے، ان کے جو ایام ہوتے ہیں شروع عمر سے ہی اوپر نیچے ہوا کرتے ہیں، جیسے ہی وہ بالغ ہونا شروع ہو گئی ہے، بلوغت کے بعد سے، شادی سے پہلے ہی اس معاملے کو لے کر کے دوا علاج میں بہت سارا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے مسائل سے وہ دوچار ہیں۔ بہت سارے ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں لگ رہی ہیں، گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جا رہی ہیں۔ تہجد کی پابندی کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، ایسے موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے بہت سارے بھائی بے روزگار ہیں، بہت سارے بے اولاد ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے ایسے موقع پر دعا کرے اللہ رب العالمین سے۔ تہجد کی پابندی بہت ساری بیماریوں کے دور کرنے کا ذریعہ، گناہوں سے بچانے کا ذریعہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ، نیک لوگوں کی صف میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ یہ ہمارے لیے راتیں جو لمبی ہو رہی ہیں، اس راتوں کا فائدہ اٹھائیے۔ 8 گھنٹے کی نیند بہت ہے صحت کے لیے، بقیہ جو بچ رہے ہیں اس کو اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ اسی طرح سے اس ٹھنڈی کے مہینے کو پا کر کے کامل وضو کریں، کامل اسباغ الوضوء بالمکارہ، 3 مرتبہ ہر وضو کو دھوئیں، یا جتنی حد ہے اتنا دھوئیں، اچھی طرح سے وضو کریں، یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے موسم جب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، صدقہ و خیرات کریں۔ بہت سارے جگہوں پر سردی زیادہ ہوتی ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے سردی اگر کم رکھی ہے، بہت پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے ٹھنڈی کا سامان لینے کے لیے، تو ان بھائیوں کا یا ان لوگوں کا خیال رکھیں جو لوگ ٹھنڈی سے کانپ رہے ہوتے ہیں، ٹھٹر رہے، ان کے پاس کوئی انتظام کا ذریعہ نہیں ہے، آپ ان کے لیے انتظام کار بن جائیے، صدقہ و خیرات کیجئے۔ راتوں میں سڑکوں پر نکلیے، دیکھیے بہت سارے غریب ہیں جو فٹ پاتھوں پر سو رہے ہیں، اوڑھنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کمبل خرید کر کے، سویٹر خرید کر کے، گرم چیزیں، گرم لباس خرید کر کے آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، جو بھی آدمی کسی
کسی بھی انسان کی تکلیف کو دنیا میں دور کرتا ہے، بعض حدیثوں میں مومن کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی کوئی نہ کوئی تکلیف دور فرمائے گا، اور یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا۔ اسی طرح سے یہ سردی کا موسم ہمارے لیے خیر کا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کریں، جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کریں، جنت کا سوال کرتے رہے، کیونکہ یہ سردی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ان ہدایات کو ذہن میں رکھ کر کے اس سردی کے موسم میں زندگی گزارے، اس کے موسم سے، اس کے دن سے، اس کی راتوں سے ہم فائدہ اٹھائے، جو صدقہ و خیرات کرنے کا موقع مل رہا ہے اس موقع کو ہم بھنائیں اور بہترین چیزوں میں استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہر طرح کے اختلافات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔